والذين أبعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نادي أما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جم من شية ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام عزهم الله خذنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد ورب الكعبة. فقال رسول الله والذين بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيئتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وحجب الله همه ولا طالب حاجة إلا وقعد الله حاجته. فقال علي عزهم الله خذنا وسعيدنا وكذلك شيئتنا فاز وسعيد في الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود إلهي آمين، وبحق علي وأنت الأعلى إلهي آمين، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض إلهي آمين، وبحق الحسن وأنت المحسن إلهي آمين، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان إلهي آمين، وبحق الأئمة الستة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ابھی تلوں کو باہر ابھی یہاں پہ کتنے لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن سلم القريش وجبتيها وطاغوتيها وعشتيها وإمتها الذين خالف عنك وأمتنوا وحيت وبحذار نعامك وأسى رسولك وقلب دينك وحذف كتابك وحب عاداك وجحد عاداك وعدل كانك وعقل فرائضك والحد في آياتك وعاليات وبالي عاداك وخوضب بلادك فعفسد عبادك. اللهم لعننا وأتباعهما وأولياءهما وأشياءهما محبيهما فقد غلب بيت النبوة كما بعده ولقد سقفه وعلك سماءه بعهده وعاليه بسافره وضاحله بباطنه واستعسل آله وعبد أنساله وكتل أكفاله وأخلاق ببلاك ضال. اللهم لعن الكفر أحد ممكنته وحق أخفو ومن بد أدو ومحمل عدو ومنافق مغضوب وغلي عاضو وكذيب عاضو والصادق الكذب النشر وإمام كحروا وقلب غيروا وأسد أنجلوا وشاد أرسلوا ودم أضاقوا وخير بدلوا وكفر نشروا وكذب لبسوا وإرث بشروا
واستطاعوا وصوت أكلوا وخمسين استحلوا وباطل أسسوا وجود مسدوا ونقاب أسروا وقتل أثمروا وظلم نشروا وواحد أخلقوا وعمالة خانوا وعهد نقضوا وحلال حرموا وحرام أحلوا وبدن فتقوا ودنين أسخطوا وداء دفوا وسك مضقوا من مدوا وعديد أذلوا وذليل أعزوا وحق منعوا وكذب دنسوا وحكم غلبوا وإمام خالفوا اللهم الحمد لكل عن عذبوها وقليلة تركوها وسنة غيروها وأحكام أجلوها ورسوم كسروها ووصية بدلوها وعمود ضيعوها وبيعة نكسوها وشحنة كتموها وقضاء يبدلوها وبينة أنكروها وهيلة حدثوها وخيانة نردوها وعقبة يرتكوها وتباب دعلتوها وأضياف لزموها اللهم اللهم في مقام السر واجعل العنة لعنا كثيرا أبدا دائما لن تجعل عمده ولا نقاد لعدده لا يعود أوله ولا ينتج آخره لهم ولآبائهم وأنصارهم ومهديهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والنهجين لعدهم والنحل بعددهم والمقتدين بقلوبهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستمر من على النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من على النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من على النار آمين رب العالمين اللهم عذبهم عذابا يستغيث من على النار آمين رب العالمين اللهم لهم جميعا اللهم لهم جميعا اللهم لهم جميعا اللهم لهم جميعا اللهم صل على محمد وآل محمد وأعوذ بحلالك عن حرامك وعزني من الفقر لك إني أسأل ذنب نفسي لا تأخذني بالبحر أنا ضعفين بيدك بكون تحفظ نفسك للظالم من نفسك لا حول تقعد علي بالمغفرة وأطلي لك بالفضل والمتمكن يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وسلم خاتم النبيين وعلى ابنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد نارا حیدری آب زمزم سے زبان کو پاک کرنا چاہیے آب زمزم سے زبان کو پاک کرنا چاہیے سیدہ کا نام پھر ہونٹوں پہ لانا چاہیے اور شریعہ آئے تو تم بھی مجھے دائمی چاہو اگر آئے تو تم بھی مجھے دائمی چاہو اگر اس لیے تم کو در زہرا پہ آنا چاہیے روٹیاں زہرا کے ہاتھوں کی گئی ہیں عرش پر
روٹیاں زہرا کے ہاتھوں کی گئی ہے عرش پر، اب تو لازم ہو گیا آیت کو آنا چاہیے، اب تو لازم ہو گیا آیت کو آنا چاہیے۔ تجربہ یہ شب مگر خاص تمام اہل مسلمان کے لیے شہر تمام ہو گیا۔ اے مسلمانوں نبی زادی گئی دربار میں، اے مسلمانوں نبی زادی گئی دربار میں، چلو بھر پانی میں تم کو ڈوب مرنا چاہیے، ایک تبسم کی ادا سے ہرملا مر جائے گا، ایک تبسم کی ادا سے ہرملا مر جائے گا، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے، اس لیے اصغر نے سوچا مسکرانا چاہیے۔ اور یہ شعر تمام علماء نے ذکر فرمائے گا۔ مجلس شہ میں جو روتے ہیں انہیں ملتا ہے چین، مجلس شہ میں جو روتے ہیں انہیں ملتا ہے چین، اس لیے آنسو کو اب رومال زہرا چاہیے، اس لیے آنسو کو اب رومال زہرا چاہیے۔ رضا شیر دیکھئے گا۔ اے مسلمانوں نبی زادی گئی دربار میں، اے مسلمانوں نبی زادی گئی دربار میں، چلو بھر پانی میں تم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ اور مستہ لکھے گا۔ چلو بھر پانی میں تم کو ڈوب مرنا چاہیے۔ چلیے بھائی مستہ لکھے گا۔ یہ دعا خالق سے کرتا ہے صدف شام و سحر، یہ دعا خالق سے کرتا ہے صدف شام و سحر، ابو بقی میں فاطمہ زہرا کا روضہ چاہیے، آب زمزم سے زبان کو پاک چاہیے۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، در فاتح
فاطمہ کو جلایا ہے تم نے، کیا وعدہ اپنا بلایا ہے تم نے، تماچے نہ مارو مسلمان جاؤ، علی کو بلاؤ، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، بیاں کس سے جا کر کروں درد اپنا، ہے غیروں کی دنیا نہیں کوئی اپنا، کوئی جا کے بابا سے کہہ دو یہ جا کر کہ لے آؤ آ کر، اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اے رکھتے جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہلو میں نہ سونے دے گر، تم آ جانا پہلو میں سو جانا ماں کے، یہاں پہ بقی میں اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، شہ کربلا نے کہا رو کے ماں سے، یہ مظلوم بیٹے یہ مظلوم ماں سے، اکیلا ہوں میں بھی اکیلی ہے زینب، اکیلے ہے بابا اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا، مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا، اللهم صل على محمد وعلى قاسم بھائی بھی رشتے سب کلام کربلا کردار کا معیار ہونا چاہیے، ایک مطلب کہ الفت احمد سے دل سرشار ہونا چاہیے، الفت احمد سے دل سرشار ہونا چاہیے، دشمن احمد سے بس بیزار ہونا چاہیے، دشمن احمد سے بس بیزار ہونا چاہیے، اور عشق احمد کے لیے تو شرط پہلی ہے یہی، عشق احمد کے لیے تو شرط پہلی ہے یہی، دل میں عشق حیدر کرار ہونا چاہیے، عشق احمد کے لیے تو شرط پہلی ہے یہی، دل میں عشق حیدر کرار ہونا چاہیے، اور تضمین ابھی کہ سامنے خالق کے ہم کو سرخ روح ہونا ہے گر، سامنے خالق کے ہم کو سرخ روح ہونا ہے گر، کربلا کردار کا معیار ہونا چاہیے، سامنے خالق کے ہم کو سرخ روح ہونا ہے گر، کربلا کردار کا معیار ہونا چاہیے، اور ایک پتہ تیسرے اور میں جاؤں کہ فاطمہ کا جو در ملا مجھ کو، فاطمہ کا جو در ملا مجھ کو، زندگی کا ملا پتہ مجھ کو، فاطمہ کا جو در ملا مجھ کو، زندگی کا ملا پتہ مجھ کو، اور میرے اشکوں کو لے گئی زہرا، میرے اشکوں کو لے گئی زہرا، اور اب چاہیے ہی کیا مجھ کو، اور اب چاہیے ہی کیا مجھ کو، جس سے راضی نہیں ہو شہزادی، جس سے راضی نہیں ہو شہزادی، ہوگا راضی خدا بتا مجھ کو، جس سے راضی نہیں ہو شہزادی،
ہوگا راضی خدا بتا مجھ کو روضہ فاطمہ نظر آئے روضہ فاطمہ نظر آئے زندگی اتنی دے خدا مجھ کو زندگی اتنی دے خدا مجھ کو دیر سارے میں حضرت اسلام مولانا مشرف صاحب سے جمع کروں تو آئیں اور مجھے محمد محمد صلی نعرے حیدری نعرے خیبری جمال علی کمال محمد آواز بلند صلوات صلی اللہ محمد علی محمد بسم اللہ الحمد لله الذي على صدر المطهر ورقاب المطهر قاسم طوبى وسقط أنت والفتين أشرف المكين المتحجم العارف المبين وغالب كل غالب مطلوب كل طالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرم الحاكم الغالب مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة تسقط منه ومن أضاها فقد أضاني ومن أضاني فقد أضاع الله. صلاة محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، ماتت داران سید الشہداء مسعود وارانی حلقہ زہرا کہ جو آپ مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، تو زمانے کو ایک بڑی دلچسپی ہے کہ محرم تو تھا، اب یہ نیا کیا گیا. ہر کوئی پریشان ہے کہ پہلے تو صرف محرم میں ہی غم مناتے تھے، اب شیعوں نے کچھ نیا شروع کر دیا. تو کافی لوگ پریشان ہیں اور ان کی پریشانیاں بھی اس ترقی یافتہ دور کی بنا پہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے قوم کے لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ شیعہ سے بات کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، شیعہ سے کسی بھی مسئلے کے اندر آپ گفتگو نہیں کر سکتے، آپ کے لیے حرام ہے، شیعہ کے قریب نہیں بیٹھنا، ان سے عقیدے کی چھیڑ چھاڑ کی باتیں نہ کرنا، وہ بچے جنہیں روک دیا گیا تھا، وہ لوگ جنہیں دربار اہل بیت سے روک دیا گیا تھا، وہ آج انسٹاگرام اور یوٹیوب کی بنا پر ویڈیو اسکرول کرتے ہوئے وہ حقیقت آل محمد کو دیکھ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے گلیوں میں، سڑکوں پہ بچوں کو ندیم سرور اور فرحان اور دیگر نوحانوں کے نوحوں کو سنتے ہوئے، اور ماں باپ کو جیسے ہی دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو ہٹا دیتے ہیں. مطلب ہے کہ اس ترقی یافتہ دور کے اندر ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم تو نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن ترقی نے لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک کرنے کا ایک ذریعہ. جہاں ماں باپ اور علماء پابندی لگاتے تھے، اب لوگوں تک باتیں پہنچنے لگی ہیں اور ہر شخص ٹھہر کے سنتا ہے کہ سننے میں کیا بنائی. بس اہل بیت سے جڑنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اہل بیت کو سن لیا جائے. اہل بیت کو سن لیا جائے تو وہ شخص اہل بیت سے جڑ جائے گا.
کیونکہ اہل بیت کی باتیں ہوا ہوائی باتیں نہیں ہیں، اہل بیت کی باتیں عقل کی باتیں ہیں. اہل بیت نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو ہوا ہوائی بات ہو. اہل بیت نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ آج تک تمام عالم اسلام کے لیے بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ باتیں مفید فائدے مند ہیں. جیسے کہ ابھی کچھ زمانے پہلے جب اس بات پہ ریسرچ کیا گیا کہ پیشانی کے اوپر جو جراثیم ہو جاتے ہیں انہیں کس طرح سے ختم کیا جا سکے، تو تجربے میں یہ ملا کہ وہ واحد پانی ایک ایسا کیمیکل ہے دنیا کا کہ جسے اگر پیشانی تک پہنچا دیا جائے تو سر کے اوپر کے جو اندر کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اور یہ بات واضح ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام نے جو ناک میں پانی ڈالنے کا نسخہ بتایا کہ اسے کھینچو تاکہ وہ دماغ تک جائے، اور تکلیف دہ چیز تھی، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وضو کا پانی جو ناک میں ڈالنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ مستحب ہے کہ اسے تھوڑا سا کھینچا جائے. تو اس کی حقیقت شاید اس زمانے میں اہل بیت بیان بھی کرتے تو لوگوں کو سمجھ میں نہ آتی تھی. تو لوگ تو یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ ہمارے سر میں کتنے بال ہیں. جب جس زمانے میں علی آسمان کے راستوں کو بتانے کے لیے تیار تھے تو لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم کسی چیز میں علی کو پھنسا دیں جسے ہمیں پتا ہو. تو یہ ایام عزا جو ابھی ہمارے درمیان سے گزرے ہیں کچھ ایام، اس کے اندر یہ خاص ہے کہ شہادت 2 تاریخوں کے اندر ہے. پہلے شیعہ کچھ لوگ اس شہادت کی تاریخ کو منا لیا کرتے تھے، کچھ شیعہ شہادت کی تاریخ کو منا لیا کرتے تھے، لیکن یہ مسلسل مجالس آخر یہ کیا ہے؟ تو پوری دنیا کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ جو لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ ساری باتیں گڑھی ہوئی ہیں بنائی ہوئی ہیں، پہلے زمانے میں دروازہ ہی نہیں ہوتا تھا، وہ دروازہ چلنے کا تعلق ہی کہاں سے؟ جو یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ دروازے ہی نہیں ہوتے تھے، تو یہ شیعوں نے گڑھ لی ہے کہ دروازہ چلایا گیا. اور اس کے علاوہ علی شیر خدا جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اپنی انگلی سے اکھاڑ دیا، پھر کیسے ممکن ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے ان کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا پہ ظلم ہو سکے؟ تو اس طرح کی باتیں لوگ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. لیکن آج کے اس زمانے کے اندر جہاں پر لوگ انسٹاگرام پر اور دیگر سوشل میڈیا کے میسنجر پر لوگ ویڈیوز ڈال رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، حوالے دے رہے ہیں، جو مخاطب ہے جو دیکھنے والا ہے شاید وہ مخاطب نہ ہو، لیکن جب اسے مل رہا ہے تو جواب یہ مل رہا ہے کہ بھائی شاید آپ کے حضور صاحب میں مولانا صاحب اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، لیکن جس نے دروازہ جلایا ہے وہ اپنی غلطیوں کو مانتا ہے اور یہ کتابوں کے اندر ذکر ہے. تو مجبور ہیں لوگ کہ تحریر اہل بیت سے متمسک ہوں. مجھے قریب بہت کچھ ہی دن ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں کیا وہ کتابیں مل سکتی ہیں کہ جن کتابوں کے اندر ہمارے لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ زحمت بھی آپ ہی کو کرنا ہے، کیونکہ نار سے نکل کے نور کی طرف آنا ہے، تو آپ کی کتابیں آپ خود خریدیے اور پڑھیے تاکہ آپ کو حقیقت دین معلوم ہو. اگر میں لا کے دوں گا تو شاید آپ تصور کریں کہ شیعوں نے چھاپ لیے، تو آپ خود پڑھیں. تو لوگوں کو اہل بیت سے نزدیک ہونے کا راستہ مل رہا. اور یہ ایام غم جو در حقیقت احتجاج کے دن ہے، ایام فاطمی در حقیقت ایک احتجاج ہے. لوگوں کو اعلان کرنا ہے کہ جس طرح قاتل امام حسین بچ نہ سکا لوگوں کے سامنے ظاہر ہے، ایسے قاتل زہرا بھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہے. لہذا یہ ایام شہادت جناب فاطمہ الزہرا ایک احتجاج تھا.
یہ فاطمہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جگر رسول ہے۔ من اباہا، تو جس نے مجھے اذیت دی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی گویا اس نے خدا کو اذیت دی۔ اب اذیت کا تعلق الگ الگ مرحلے سے، ایک شخص نے رسول اللہ کو کوئی تکلیف پہنچائی، ایک شخص نے ایک عام آدمی کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ دو مرحلے ہیں، ایک شخص ہے کہ جس کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ایک شخص ہے کہ جس کے ناراض ہونے سے ضروری نہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ناراضگی ناجائز بھی ہو، وہ بلا وجہ ناراض ہو رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جائے تو پھر یہ ایک اہم مرحلہ ہے۔ اب پیغمبر کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اب تاریخ میں جن جن لوگوں نے فاطمہ کو ناراض کیا اور آخری وقت تک جناب فاطمہ الزہرا نے ان سے کلام نہ کیا، یعنی وہ لوگ ایسے تھے کہ جن سے رسول اللہ بھی ناراض تھے، اور وہ لوگ ایسے تھے کہ جن سے اللہ بھی ناراض تھا، وہ لوگ ایسے تھے کہ جن سے اللہ بھی ناراض تھا۔ تو اب جس سے جناب فاطمہ ناراض ہے یعنی اس سے رسول اللہ بھی ناراض ہے، جس سے رسول اللہ ناراض ہے یعنی اس سے خود پروردگار عالم بھی ناراض ہے۔ تو اب جتنے بھی افراد اس زمرے میں آتے ہیں کہ جس سے فاطمہ ناراض، اس سے رسول اللہ ناراض، جس سے رسول اللہ ناراض، اس سے اللہ ناراض۔ اب اگر کائنات کے تمام لوگ، ان تمام لوگوں کو کہ جو جن سے فاطمہ ناراض ہیں، رسول اللہ ناراض ہیں، اللہ ناراض ہیں، اگر رضی اللہ کہنے پہ تل جائیں تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے خدا راضی نہیں ہے۔ سما کرنا پڑا نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، من محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان کرام، یہ فاطمہ الزہرا ہے۔ میں شہزادی کا وہ مقام، وہ مرتبہ یہ جو خدا نے رکھا ہے بہت خاص ہے۔ آپ دیکھیں کہ مردوں میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور اس کے بعد پھر 12 امام بھیجے، اور 16 کتنے بھیجے پورا تعداد ہے۔ جیسے جناب لقمان حکیم کہ جو صالح ترین جنہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی، جناب ذوالقرنین جن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شاید یہ نبی نہیں تھے، یہ صالحان میں سے تھے، انہوں نے بھی قوم کی ہدایت کی۔ مردوں میں 1,24,000 انبیاء، اور اس کے بعد میں 12 امام۔ لیکن عورتوں میں جو خدا کی طرف سے عصمت کا لقب لے کے آئے، جنہیں یہاں صالح کہہ دیا گیا، پاک دامن کہہ دیا گیا، ان کی بات نہیں ہے۔ جنہیں عصمت دی گئی وہ ایک ہی ذات ہے، وہ ذات فاطمہ الزہرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ ایک ہی ذات ذات فاطمہ الزہرا ہے کہ جنہیں عصمت دی اور جتنی آئی وہ سب اپنے کردار کی بنا پر پاک و پاکیزہ کہلائی گئی، مریم پاک و پاکیزہ کہلائی گئی، سارہ، حاجرہ اور بہت ساری خواتین کہ جنہوں نے اپنے کردار کی بنا پہ لوگوں تک اپنے آپ کو پہنچایا اور وہ پاک و پاکیزہ کہلائی گئی۔ لیکن وہ مقام عصمت جسے ملا وہ صرف اور صرف فاطمہ الزہرا، اور
فاطمہ الزہرا کے عصمت کے مقام کو اگر دیکھا جائے تو 1,24,000 انبیاءوں کی نبوت ایک طرف اور عصمت زہرا ایک طرف. 1,24,000 انبیاءوں کی نبوتیں ایک طرف، عصمت زہرا ایک طرف. بلکہ حد تو یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کل عصمت اولیاء، کل امامت اولیاء بجز مولا امیر المومنین ایک طرف، تمام اماموں کی امامت کی وہ ذمہ داریاں ایک طرف، اور شہزادی فاطمہ الزہرا کی عصمت کی ذمہ داری ایک طرف. شہزادی فاطمہ الزہرا نے جو عصمت کی ذمہ داری ادا کی ہے، وہ عصمت کا مقام جو ہے وہ ایک طرف ہے. 1,24,000 انبیاء اور 11 امام جو فرزندان حضرت فاطمہ زہرا ہیں، ان سبھی کی عصمت و طہارت اور ان کے مقام و منصب حضرت فاطمہ الزہرا کے برابر نہیں. اور اگر حدیث قدسی پہ غور کیا جائے تو پھر یہاں وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ خود ذات امیر المومنین بھی اس پڑھنے میں حضرت زہرا کا مقام بلند و بالا دکھائی دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ اے محمد، میں کائنات کی کسی شے کو خلق نہ کرتا، اگر تجھے خلق کرنا مسئلہ ہے. اے محمد، میں کسی بھی شے کو خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق کرنا مسئلہ نہ ہوتا. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے محمد، اگر علی کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تمہیں خلق نہ کرتا. اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اے محمد، اے علی، اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا. یعنی اگر مقام نبوت و امامت خلق ہوئی تو عصمت کے وجود میں آنے کی بنا پہ. اگر شخصیت فاطمہ الزہرا خلق نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا کہ نہ نبوتیں خلق ہوتی نہ امامتیں خلق ہوتی. دنیا کی اشیاء ایک طرف، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نبوت زخمی ہو کے آتی تو سہارا کون دیتا، اور اگر امامت مشکلات میں آتی تو پھر جو ہے امامت کو سہارا کون دیتا. آپ دیکھیں کہ جب تمام مکے کے لوگ پیغمبر پر اذیتیں کر رہے تھے تو پیغمبر کو اتنا سہارا دیا حضرت زہرا نے کہ پیغمبر جو کہ خود باپ ہے مجبور ہو گئے، کہنے لگے فاطمہ کو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں. ایک بہت بڑا مقام ہے شہزادی کا، کہ کسی باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنا ماں نہیں کہہ سکتا. یہ فقط امتیاز اور جو مقام حاصل ہے شہزادی فاطمہ الزہرا، اور یہ فقط اس لیے نہیں ہے کہ مرہم پٹی کیا کرتی تھی، بلکہ شہزادی وہ عصمت کی ملکہ ہیں کہ جب نبوت کو ضعف محسوس ہوتی ہے، کمزوری محسوس ہوتی ہے تو چادر عصمت سے شفا ملتی. جب نبوتوں کو پیغمبر کیا ہے، نبیوں کے سردار ہیں، 1,24,000 انبیاءوں کے سردار. جب تمام انبیاءوں کے سردار کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور وہ کمزوری کون سی ہے؟ وہ کمزوری ہے روحانیت کی، وہ عصمت کی. اسی لیے تو کہا گیا کہ اگر فاطمہ کو خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو نہ محمد کو خلق کیا جاتا نہ علی کو خلق کیا جاتا. آپ دیکھیں یا فاطمہ تو اے فاطمہ مجھے اپنی چادر.
اب وہ یمن کی چادر کی کوئی خاص بات نہیں ہے کہ وہ یمن کی چادر، وہ چادر جناب فاطمہ کی تھی، اس لیے اہمیت رکھتی تھی، یمن کی ہونے کی بنا پہ اہمیت نہیں تھی، کیونکہ وہ چادر فاطمہ تھی۔ اے فاطمہ مجھے اپنی چادر دے دو، انی ضعفا بدنی، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ کوئی عام بات ہوتی تو پھر پیغمبر، کمزوری کی بات ہوتی تو پیغمبر کسی طبیب کے پاس جاتے علاج کے لیے، اور یہ اتنی عام بھی نہیں تھی کہ لوگ سنت بنا لیں، یہ اتنی عام بات بھی نہیں تھی کہ لوگ سنت بنا لیں۔ جیسے کہ پیغمبر نے، اب حلیہ شریف لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، ہم نے پڑھا ہے کہ پیغمبر کی بڑی داڑھی تھی، اس لیے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتے ہیں، اور شیعہ چھوٹی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ مولا علی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں۔ علی اکبر حیدری تو یہ کہا گیا کہ شیعہ داڑھی چھوٹی اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ کتابوں میں ذکر ہے، مخالفین کی کتابوں میں ذکر ہے، کیونکہ مولا علی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، تو اس سے جواب یہ بناتے ہیں کہ شیعہ اس لیے چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، اور رسول اللہ بڑی داڑھی رکھتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرتے ہیں لہذا ہم بڑی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو جن صحابہ نے، جن امتیوں نے پیغمبر کی ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سنت سمجھ کے عمل میں لے آئے، پیغمبر کی بڑی داڑھی دیکھی تو بڑی داڑھی رکھ لی۔ اب پیغمبر پگڑی پہنتے تھے تو لوگوں نے ہرا صحابہ پالنا شروع کر دیا۔ اب وہ یہ نہیں سوچا کہ وہ پلمبر ہے کہ کون ہے، کسے پہننا ہے۔ اب ہر آدمی پیغمبر کا حلیہ باندھے پھرنا ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ساری پریشانی کی وجہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو پیغمبر کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، تو پیغمبر نے امامہ پہنا تو ہم بھی پہن لیں گے پیغمبر کا، تو پیغمبر نے جب مسئلہ چھوڑی تو ہم بیٹھ جائیں گے۔ لوگ سمجھ نہیں پائے کہ پیغمبر کی جگہ پہ آنے کے لیے پیغمبر جیسا ہونا چاہیے، پیغمبر کی جگہ آنے کے لیے پیغمبر جیسا ہونا چاہیے، تو لوگوں نے سنتیں بنا لی۔ پیغمبر کی داڑھی بڑی تھی تو مولا علی کو نہیں دینا ہے، پیغمبر کی سنت پہ چلنا ہے تو بڑی داڑھی رکھنی، سرما لگاتے تھے تو سرما لگانے لگے، کملی اوڑھتے تھے تو کملی اوڑھنے لگے، امامہ پہنتے تھے تو امامہ پہننے لگے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ پیجامہ جو اوپر رہتا تھا تو انہوں نے پیجامہ بھی اوپر کر دیا، کچھ نے کہا پیغمبر موچھ نہیں رکھتے تھے تو سنت جو مان کی موچھ کو اڑا دیا۔ پر غلط ہر چیز کو پیغمبر کی سنت سمجھ کر اپناتے رہے، کردار پیغمبر چھوڑ پیغمبر کا جو حلیہ تھا وہ اپناتے رہے تاکہ ہم بھی پیغمبر جیسے دکھائی، کوشش تھی کہ ہم بھی پیغمبر جیسے دکھائی دیں تاکہ کل یہ ہم کہیں کہ ہمارا نمبر تو پیغمبر کے بعد ہے، کیونکہ ہم بھی پیغمبر جیسے ہیں۔ تو جو امتی پیغمبر کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو سنت سمجھ کے کرتا رہا، وہ امتی جب بیمار ہوتا ہے تو بیٹی کے گھر میں جاتا، یہی سنت سمجھ کے پیغمبر کی یہی کرنا چاہیے تھا کہ جب باپ بیمار ہو تو بیٹی کے گھر جائے اور کہے بڑھیا اپنی چادر دے دو میں اوڑھ لیتا ہوں، مجھے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، میں بیمار ہوں۔ لیکن لوگوں نے اسے نہیں اپنایا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں تھا، کیونکہ یہاں پہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آئے تطہیر کا دل ہے،
لہذا انہیں پتا چلا کہ اگر ہم چلے تو جائیں گے بیٹی کے گھر، لیکن اگر کمزوری دور نہ ہوئی تو یہ بھی بڑی پریشانی ہوگی، تو پیغمبر کو اپنی کمزوری کو دور کر رہی ہے، اور دور کیسے ہو رہی ہے؟ آئے تطہیر نازل ہو، پیغمبر آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے، جیسا پاک و پاکیزہ رکھے گا. اور اس کے بعد جو مرحلے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد کے جو اللہ نے بس باندھا ہے ان کے شیوں کا، ان کے یقین کا، یہ جو بھی آپ نے سنا، ناز کرنا چاہیے اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں اس گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں محبت اہل بیت، ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، اللہ چاہتا تو الگ ہی گھر میں ہمیں پیدا کر دیا، پھر مدت تک ہمیں الگ انداز میں جیتے، پھر بڑی مشکلات کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے ہم اس مرحلے میں، سبھی کو موقع نہیں ملتا ہے. ہمیں اللہ نے اس گھر میں خلق کیا کہ جس گھر میں اہل بیت کی محبت، تمام نعمتوں کو چھوڑ دیا جائے کہ کسی نعمت پر اگر پروردگار کی شکریہ ادا کیا جائے تو سب حضرت آرام نے اس نعمت کی شکر کے لیے محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو اہل بیت کی راہ پر لگائیں. میری طبیعت خراب ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں. لیکن طبیعت خراب ہونے کے باوجود میں نے اس میٹنگ کو رد نہیں کیا، کیونکہ زندگی کا مقصد ہی ذکر رسول اللہ. یہ میرے خوش نصیبی ہے کہ مجھے یہ موقع ملا. پتہ نہیں یہ زندگی کے موقع بھی ملے ہیں، یہ سعادت یہ خوش نصیبی ہے کہ ان کے حق میں کچھ بول دیا جائے، ان کے لیے بول دیا جائے. بہت مظلومہ ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے غم ہے اور میں غم کو بھول نہیں پا رہا. صحابی کہتا ہے کہ مولا ضرور کربلا کا غم ہوگا. امام سجاد شام امام صادق نے کہا نہیں، میں کربلا کے غم کی بات نہیں کر رہا، ایک غم ہے یہ اس سے بھی بڑا غم. وہ کہنے لگا کہ مولا میں تو آج تک جانتا ہوں کہ سب سے بڑا جو آپ کرتے ہو وہ کربلا میں ہوگا، اور کربلا کے بعد جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ شام اور کوفہ میں بیویوں کی حجابی. کس بات کی بات ہے؟ امام فرماتے ہیں
وَضَرَبُوهَا انہیں دو لوگوں نے مارا. وَضَرَبُوهَا انہیں دو لوگوں نے مارا. جب ابھی کی شانی کو پکڑے ہوئی تھی محراب اور کہہ رہی تھی میں علی کو لے جانے کو پہنچی تو ایک ظالم آگے بڑھا اور اس نے ایک تازیہ ہاتھ چھوڑ کے آسم کے زہرا دوسرے ہاتھ سے زہرا نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا. اس ملعون کے غلام نے مارا. امام حسن ایک راستے سے گزر رہے تھے. گزرتے ہوئے مولا علی سے امام حسین نے کہا بابا یہ وہی آدمی ہے جس نے ہم بچے نہیں ہوتے. آپ اندازہ کسی امام حسن کہتے ہیں جب میں اس گلی سے گزرتا ہوں تو مجھے اماں پہ کوئی بڑی یاد آ ہے. اسے کافی نہیں تھا مجھے ابھی تک نہیں ملے. مولا علی کا گزر ہوا. چند لوگ تھے وہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ مرد کی وہ غیرت کا مقام کیا ہے. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں مرد کے لیے غیرت کا مقام کیا ہے. کوئی کہہ رہا تھا کوئی بیوی ہوگا کوئی پردہ نہیں کر جائے تو مرد کو غیرت سے نہ جانا چاہیے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا کوئی کچھ کہہ رہا تھا. علی کا گزر ہوا. علی نے کہا بھائی اگر کہو تو میں بھی کچھ کہوں. کہا یار بات بتائیے. امام فرماتے ہیں کہ مرد کے لیے سب سے بڑا غیرت کا مقام یہ ہے کہ شوہر کھڑا ہو شوہر کی موجودگی میں کوئی اس کی کو تماچے مارے اور شوہر کھڑا دیکھ رہا ہو تو کچھ نہ کر سکے. ارے بھائیو ارے اس منظر سے علی گزرے ہیں علی کی نگاہوں کے سامنے. ارے ملون نے زہرا تو ظلم کیا علی آج بھی غیرت. مغفرت فرما اور انہیں جوارے حضرت کی جگہ فرما. آپ اللہ سے گزارش ہے کہ فرما لائن کی روح کو ایک مرتبہ سورہ دو تین مرتبہ سورہ داؤد کی تلاوت فرما لائن اظہار کر دیں. مرحومہ خاتون نثار بنت سید محمد جلیل نرگس فاطمہ بنت ناصر علی اختر علی مقاصد علی صابر علی مقاصد علی سید زہیر بن بشیر حسن سید ماجد علی بن احمد رضا محمد قاسم علی علی رضا مختار مرحوم جمیل احمد معصوم علی مرحوم معظم علی رامین علی مرحوم سید حاجی نقل حسین بن احمد حسین مرحومہ جمیلہ بیگم بنت سید قاسم علی مرحومہ شاہد النساء سید مقصود علی مرحومہ ربیہ بانو بنت مقصود علی مرحومہ ماجد النساء بنت مقصود علی مرحومہ شہناز بنت زوال حسین اور اپنے تمام مرحومین کی روح کو اظہار کرنے اور وہ مرحومین
لیکن بھی یہ کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہے تمام لوگوں کی مدد Now